تو سیگمنٹ جی ظاہر ہے آپ کی صحت سے ریلیٹڈ ہے، ہم ہمیشہ آپ کی صحت کا خیال رکھتے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے میدے کی، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ میدا آدھا دماغ ہوتا ہے انسان کا، اور اسی پہ ہم بات کریں گے اگر ہمارا میدا تندرست ہے تو ہماری پوری باڈی جو ہے وہ تندرست ہے۔ تو حکیم سید مشرف علی زیدی صاحب آج ہمارے ساتھ، ہمارے معزز مہمان، ہم نے آپ کو ویلکم کیا اپنے مارننگ شو میں۔ آپ سینئر طبیب ہیں، ماہر طب ہیں، سپیریئر یونیورسٹی میں کورس انچارج ریجمنٹل تھیراپی جو ہے وہ بھی ہوتی ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں، ابھی مجھے حکیم صاحب بھی بتا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں ہمارے جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں اس میں سپیریئر کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، ایسا ہی ہے۔ سپیریئر کا میں طب کا کورس ہوتا ہے سپیریئر میں، اور سپیریئر یونیورسٹی میں یہ جو ریجمنٹل یہ تھیراپی ہے، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں حکیم سید مشرف علی زیدی صاحب، یہ تھیراپی ہجامہ جس کو کہتے ہیں، پلیز اس بارے میں بتائیے گا۔ بہت شکریہ، آپ نے مدعو کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپیریئر کی بات پہلے کر لیتے ہیں، پھر ہم اپنے ٹاپک پر آتے ہیں۔ سپیریئر یونیورسٹی پاکستان کی پرائیویٹ سیکٹر میں واحد یونیورسٹی ہے جہاں پر ایسٹرن میڈیسن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ریجمنٹل تھراپی ڈپارٹمنٹ بھی قائم کیا گیا ہے۔ ریجمنٹل تھراپیز 22 تھراپیز میں سے وہ ساری کی ساری وہاں ٹریننگ سٹارٹ ہو گئی ہیں۔ ہجامہ کی ماسٹر کلاس تو ماشاءاللہ پہلے ہو گئی ہے، اگلی 1 نومبر سے چل رہی ہے انشاءاللہ۔ اور آپ انچارج ہیں، آپ اس کو رن کرتے ہیں، اوورآل سارا آپ دیکھتے ہیں۔ کورس انچارج۔ یہ ہم ہجامہ کے بارے میں آپ سے جاننا چاہتے ہیں، بیسیکلی یہ جو طریقہ علاج ہے یہ کتنا بینیفیشری ہے آج کل؟ چونکہ جدیدیت ہے، لیکن جدیدیت کے دور میں بھی میں دیکھتی ہوں ہمارے اکثر کلیگز، میں نے دیکھا ہے اکثر لوگ کرواتے ہیں، کہتے ہیں کہ بڑا بینیفیشری ہوتا ہے ہیلتھ کے لیے۔ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اس وقت، ان کو کیا سجیسٹ کریں گے آپ؟ ہجامہ کے بھی میں بات کرتا ہوں، جو طبیب ہے پاکستان کے قوانین کے مطابق، اور جو ہمیں فلسفی پڑھائی جاتی ہے، جو جس کی اجازت ہے لائسنس ٹو پریکٹس طبیب کو، اس میں 4 چیزیں آتی ہیں۔ پہلی چیز ہے علاج بالدوا، اور جیسے میڈیسن سے علاج کرنا۔ دوسری چیز ہے علاج بالغذا، جو تھراپی ڈائٹ تھراپی آتی ہے۔ تیسری ریجمنٹل تھراپی، علاج بالتدبیر، اور چوتھی علاج بالید۔ اچھا، جو ریجمنٹل تھراپیز ہیں یہ 22 کی قسم ہیں، وہ لمبا ہو جائے گا ہمارا کیونکہ آج کا ٹاپک گٹ ہیلتھ ہے۔ تو جی تو ریجمنٹل تھراپیز میں لیچ تھراپی، آکوپنکچر اور یہ ساری آتی ہیں۔ ہم نے سپیریئر یونیورسٹی میں ہجامہ سے سٹارٹ لیا۔ ہجامہ کا جو کورس ڈیزائن کیا گیا وہ انٹرنیشنل لیول پر ہے۔ یہ ہمارے ہاں کانسیپٹ یہ تھا کہ شاید یہ صرف سنت نبوی ہے اور یا شاید ڈیٹاکسیفیکیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہجامہ تھراپی سر سے پاؤں تک ہر مرض کا علاج ہے۔ اور مطلب اس کے لیے ہم کسی دن الگ سے پورا ایک ٹاپک رکھیں گے اور دوبارہ آپ کو انوائٹ کریں گے، آپ کو آنا ہوگا۔ ابھی گٹ ہیلتھ کی بات کرتے ہیں جی، گٹ ہیلتھ کا خیال رکھنا کتنا زیادہ ضروری ہے؟ حکیم صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ میرا خیال میں تو گٹ ہیلتھ ہی ہیلتھ ہے، اصل میں جو ہیلتھ ہے وہ گٹ ہیلتھ ہی ہے۔ ہم لوگ اچھا گٹ نا، یہ جو نظام ہے ہمارا، جو ہمیں طب یونانی کے حساب سے پڑھایا گیا ہے، اور جو مجھے الحمدللہ 21 سال ہو گئے ہیں کلینک کرتے ہوئے، تو میں نے اپنے کلینک کے دوران، اپنی پریکٹس کے دوران 80% پیشنٹس جو ہے نا وہ گٹ ہیلتھ کے پور گٹ ہیلتھ والے دیکھے ہیں۔ اچھا، آپ حیران ہوں گی، اور آپ بلکہ شاید مشاہدہ بھی آپ کا یہ ہو کہ جتنے بھی مریض ہوں، چاہے وہ دل کے ہوں، جگر کے ہوں، ہائپر ٹینسو ہوں، ایون کہ آپ ڈائبٹک کو بھی دیکھ لیں، ان کی گٹ ہیلتھ متاثر ہوگی۔ بنیادی طور پر سٹارٹ یہاں سے ہوتی ہے بیماری۔ اچھا، گٹ ہیلتھ کو ہم امپروو، گٹ ہیلتھ مین کہ جب کھانا ہم کھاتے ہیں اور دانتوں سے چباتے ہیں، لعاب شامل ہوتا ہے، زبان کا کام سٹارٹ ہوتا ہے، نالی، پھر معدہ، اور پھر آنتیں، اور وہ سارا کچھ، یہ اتنا زیادہ ضروری ہے کہ یہ صحت مند ہو۔ ہمارے ہاں جو پیشنٹ آتے ہیں وہ تو اس وقت آتے ہیں نا، کسی بھی کلینک پر، حکیم کے پاس جائیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، یا مطلب کسی، تو جس وقت تک ان کا بیڑا غرق ہو چکا ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور ہم لوگ تو، ہمارا جو ماحول ہے لاہور یا کوئی بھی میٹروپولیٹن سٹی، ہم تو بہت محنت کرتے ہیں معدہ خراب کرنے کے لیے۔ بالکل، اور پھر عمومی ایک تاثر ہم لاہوریوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ گیس ہو گئی ہے یا ایسیڈیٹی ہو گئی ہے، اس طرح کی مطلب تذابیت ہو گئی ہے، اور یار رات کو کھانا لیٹ کھایا تھا یا زیادہ کھا لیا۔ اچھا، اس کا حل بھی پھر تیزاب سے کرتے ہیں، مطلب ایک مطلب ہم برانڈ نیم نہ لیں تو وہ کولڈ ڈرنک بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، نہیں اس میں، اور پھر کیا کرتے ہیں، سونے پہ سہاگا، اس میں نمک ڈال لو۔ اچھا، نمک بھی، کالا نمک اگر ڈالیں تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے،
میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنے پیشنٹس کو بھی اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی بتاتا ہوں کہ جو ہم گھروں میں کھانا کھاتے ہیں نا، یہ کھانا پہلے شادی بیاہ کا ہوتا تھا. اب دیکھیں نا بریانی، نہاری، قورمہ، اور اس سے بہت بیڑا غرق ہوا ہماری گٹ ہیلتھ کا. اس کے علاوہ جو جتنی بھی آپ دیکھیں بیماریاں ہیں وہ اس میں کہیں نہ کہیں تیز مرچ مسالوں کا اور تیز مسالوں کا کردار ہے. اچھا کولڈ ڈرنکس کو ہم نے لازمی جوس بنا لیا. اچھا پہلے یہ صرف مہمانوں کو پیش کی جاتی تھی. آپ اتفاق کرتے ہیں ہمارے گھروں میں دسترخوان کے اوپر ڈنر میں اب گیسٹ، پہلے تو ہوتا نا ہم جب چھوٹے ہوتے تھے گیسٹ آتا تھا تو چلو جی ڈرنک آ رہی ہے. اب ہم گھر والے جب خود بھی کھانا کھاتے ہیں نا تو لازمی کولڈ ڈرنک پڑی ہوتی ہے. اچھا جتنی کولڈ ڈرنک خطرناک ہے اتنی ہی چائے خطرناک ہے. اچھا کھانے کے ساتھ مطلب چائے اوور آل ٹھیک ہے، مطلب ایک آدھ دن میں ایک آدھ بار ناشتے میں لے لیے صبح ٹھیک ہو گیا، لیکن ہم لوگوں نے چائے بھی کھانے کا حصہ بنا لی ہے نا. کھانا کھاتے ساتھ ہی چائے. بالکل. اور تھکے ہوئے تو چائے، سر درد ہے تو چائے، خوش ہیں تو چائے، بارش ہے تو چائے، کوئی آ گیا ہے تو چائے، افسردہ ہے تو چائے. ایگزیکٹلی ہر حالت میں ہمیں چائے. ہماری عیاشی بھی چائے ہے، ہماری غذا بھی چائے ہے ہماری، اور ہمیں زبردستی جو پیش کی جاتی ہے وہ بھی چائے ہے. اگر ہم کسی کی چائے منع کر دیں تو وہ ناراض ہے. اچھا چائے ٹھیک ہے. اچھا ہمارے ہاں جو پیشنٹس زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں وہ آئی بی ایس کے اور ایچ پائلوری کے بہت زیادہ ہیں، ٹائیفائڈ کے بہت زیادہ ہیں. اچھا اس میں تو چائے زہر ہے ان لوگوں کے لیے. قبض، گیس، تیزابیت، بدہضمی یہ نارمل چیزیں ہیں، اس میں بھی پرہیز کرنا بہت ضروری ہے. لیکن جب پیشنٹ ایک ڈائگنوز ہو گیا ہے کہ بھی آپ کو فلاں بیماری ہے تو فوری طور پر چائے بھی چھوڑنی ہے اور باقی سارے معاملات بھی اپنے بہتر کرنے ہیں. ہم اس طرف آئیں گے، پروگرام بالکل بالکل ہم آئیں گے. میں یہی اسی طرف آ رہی تھی. یہ میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں گٹ ہیلتھ اگر کسی کی ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس کا موڈ بھی خراب ہوگا، اس کا انرجی لیول بھی ڈاؤن ہوگا، اس کی مینٹل ہیلتھ کو بھی کیا افیکٹ کرتا ہے یہ؟ اگر آپ کا معدہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ تو اپسیٹ ہی ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کے ایگزام سٹارٹ ہوتے ہیں تو یا تو اس کو ڈائریا ہو جاتا ہے یا وہ کانسٹیپیشن میں چلا جاتا ہے. زیادہ تر ہوتا ہے کسی لڑائی جھگڑے میں یا خاص طور پہ صبح تاریخ ہے، کہیں اہم جگہ پر جانا ہے تو ٹینشن میں جانا ہے، وہ آئی بی ایس ہے. میں اس طرف بھی آؤں گا. مطلب آسان آپ کے ناظرین کے لیے نا میں آسان کر کے اس میں نا آئی بی ایس جو ہے اریٹیبل باؤل سنڈروم ہمارے ہاں بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. اچھا پیشنٹ کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. پیشنٹ سمپل اس کو ڈائریا کا علاج کروا رہا ہوتا ہے یا اس کو وہ کانسٹیپیشن کا علاج کراتا ہے. یہ 6 اقسام ہیں اس میں لیکن آسان کر کے نا یہ زیادہ میڈیکل ٹرمنالوجی نہیں بتاؤں گا. تو اس میں ایک آئی بی ایس سی ہوتا ہے، آئی بی ایس، اور ایک آئی بی ایس ڈی، وہ یہاں ہمارے یہاں بہت زیادہ، اور ایک آئی بی ایس ایم ہے. آئی بی ایس سی میں کانسٹیپیشن پیشنٹ کو بہت زیادہ رہتی ہے اور آئی بی ایس ڈی میں ڈائریا بہت زیادہ رہتا ہے، آن آف. اچھا اور ایم میں یعنی کہ مکس ہوتا ہے. جو آپ نے بات کی تھی نا وہ بہت زبردست ہے کہ یہ ایک لوپ بن جاتا ہے. پیشنٹ سٹریس میں گیا ہے تو اس کا معدہ خراب ہو گیا جی، اور اچھا اس کی گٹ ہیلتھ متاثر ہوئی ہے تو وہ سٹریس میں آ جائے گا. اچھا وہ سٹریس بڑھتا ڈپریشن کی طرف چلا جائے گا. اس کے علاوہ ایچ پائلوری کے پیشنٹ بہت زیادہ آپ کو ملیں گے لاہور میں، کیونکہ پانی کا مسئلہ ہے یہاں پر. پانی ہر کسی کو اویلیبل نہیں ہے. اگر ہم پینے کے لیے بوٹل واٹر یا آر او واٹر استعمال کر بھی لیتے ہیں لیکن ہمیں ٹیپ واٹر سے کہیں نہ کہیں واسطہ پڑتا ہے. بالکل ہمیں وضو کرنا ہے، کلی کرنی ہے، نہانا ہے، کچھ نہ کچھ، مطلب وہ پانی کہیں نہ کہیں سے برش کرنا ہے. اس کے علاوہ بے شمار چیزیں ہیں. تو اس میں ٹائیفائڈ کے جو سالمونیلا سے بچنا بہت مشکل ہے، ایچ پائلوری سے بچنا بہت مشکل ہے. ہم یہاں پہ اسٹوڈیو میں 4-5 جو لوگ ہیں اگر سب ٹیسٹ کروائیں تو اس میں سے 3 لوگ جو ہے نا کسی نہ کسی ہیپاٹائٹس تو بہت ایک کامن چیز ہے نا، وہ اس پر بھی الگ سے کبھی پروگرام کریں گے. یہ ایچ پائلوری کے ٹائیفائڈ کے پیشنٹ ضرور نکلیں گے، پیشنٹ نہیں تو کیریئر ضرور نکلیں گے. اچھا علاج کی طرف اگر آئیں اس کے تو 4-5 طریقوں میں بھی جو میڈیسن بتائی جاتی ہے وہ ہوتی ہیں ہماری ہربل میڈیسن. اس میں بہت کامیاب ہیں، بہت کامیاب ہیں. اس سے اگر ہربل میڈیسن اچھا اس میں بہت کامیاب ہماری ہربل میڈیسن چلتی ہیں. 3 طرح کی جو میڈیسن ہے، ایک تو جو میڈیسن ہوتی ہے وہ مینوفیکچرر لیول پر، فیکٹری لیول پر ہے، وہ میں یہاں نہیں بتاؤں گا. دوسری میڈیسن ہے کہ جو اطباء ہمارے خاندانی نسخوں کو اپنے کلینک میں استعمال کرتے ہیں، ان کو فارماکوپک میڈیسن کہتے ہیں، قرابہ دینی نسخہ جات. اچھا تیسرا ہوتا ہے کہ جو گھریلو چیزیں اویلیبل ہیں، کچن گڈس. تو جو آپ پوچھتے جائیں گے میں ان کا جو ہے وہ پہلے تو مجھے علامات میں آپ سے جاننی ہے نا کہ ہمیں خود سے آپ بتا رہے ہیں کہ ہم 4 لوگ ہیں، اگر ہم ٹیسٹ کروائیں تو خدا نخواستہ
ایچ پیلوری تو اور ٹائیفائڈ تو یہ جو گٹ ہیلتھ اگر ہماری متاثر ہونا شروع ہو رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اینڈ پہ جا کے بہت سیریس بھی یہ ہو سکتا ہے، تو اس کی علامات ابتدائی کیا ہو سکتی ہیں؟ کس طرح سے ہمیں پتہ ہم چلا سکتے ہیں کہ نہیں اب ہم خدا نخواستہ خراب اس طرف جا رہے ہیں؟ آسان کرتے ہیں نا، یہ لمبا ٹاپک ہے کیونکہ اس کو آسان کرتے ہیں کہ یہ خدا نخواستہ کینسر کی طرف بہت سارے پیشنٹ جو گئے ہیں وہ پہلے شروع میں ایچ پیلوری یا ٹائیفائڈ کے یا اسی طرح سے چھوٹی موٹی بیماریوں کے تھا، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ ایک تو وہاں یہاں برانڈ نیم نہیں ہم لے سکتے، وہ میپرازول کا ایک کیپسول ہے، پاکستان کی 30-40% آبادی اس پر لگی ہوئی ہے، مطلب پوری دنیا کے میں بات نہیں ابھی کر رہا ہوں، ہم اپنی بات کرتے ہیں، تو زیادہ تر لوگوں نے اس کو ایک خود بخود سیلف میڈیکیشن بھی ہے اور ڈاکٹرز نے بھی لگایا ہوا ہے کہ صبح نہار پیٹ وہ ایک کیپسول کھا لیا، وہ اتنا خطرناک ہے یہ عمل کہ وہ بیسکلی وہ سارے معدے کے جو اصل نظام ہے اس کو تباہ کر رہا ہے۔ اچھا میں یہاں ایک نسخہ وہ آخر میں پروگرام کے آخر میں وہ بھی بتاؤں گا کہ جو لوگ ان کیپسولز پر لگے ہوئے ہیں وہ آسانی سے کیسے اس کو چھوڑ سکتے ہیں آسان چیزوں سے۔ تو جو آئی بی ایس ہے اس کی تشخیص کے لیے ہم لوگ جو طریقہ کار استعمال کرتے ہیں، جو ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے کہ اس کی ایک ہسٹری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ 6 ماہ 1 سال یا 1.5 سال سے وہ ایک ہی طرح کی علامات کا شکار ہے، تو پھر ہمیں کچھ نبض دیکھتے ہیں، اس کا مزاج دیکھتے ہیں، اس کی زبان دیکھتے ہیں، اس کے باقی معاملات دیکھتے ہیں، تو اندازہ ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں بہت سارے پیشنٹس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ انہیں آئی بی ایس ہے۔ تو باقی حکیم صاحب ہماری روزمرہ میں جاننا چاہتی روٹین میں کون سی ایسی عادات ہیں، کون سی ایسی غذائیں ہیں جو کہ ہمیں کھانی چاہیے، اپنی روٹین میں چینجز لا کے تھوڑا ہم امپروو تو کر سکتے ہیں نا؟ جی بالکل، جو میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں یہ شادی بیاہ کا کھانا ہے، اچھا مطلب جتنا مسالہ جات اور اسپائسی بہت زیادہ، پھر ہم روسٹ کرتے ہیں ہر چیز کو، اوور کوک کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا یہ جو چسکا والا کام ہے نا، یہ دیکھیے گا آپ جو بھی بچے ہیں چھوٹے، ان کی جن کی بھوک ختم ہو جاتی ہے وہ جنک فوڈ کی طرف آ جاتے ہیں، بالکل آ جاتے ہیں، اسٹریٹ فوڈ کی طرف یا جنک فوڈ کی طرف۔ گھر میں اگر سبزی دال بنی ہوئی ہے اور وہ ان سے نہیں کھائی جا رہی ہے اور ان کا پیٹ نہیں بھر رہا، یہ چھوٹے بچے بھی اور بڑے بچے بھی اور ہم بالغ لوگ بھی، جن کو اگر چسکا باہر کے فوڈ کا پڑا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اندر کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے۔ اچھا پھر جب وہ باہر کے نان چنے کو ایک روٹین بنا لیتے ہیں یا باہر سے حلوہ پوڑی دہی بلے شوارما برگر، اب تو بہت ایکسیس آسانی ہو گئی نا، بچے گھروں میں فون کر کے چیزیں منگوا لیتے ہیں، اس سے بیڑا گرک ہوتا ہے۔ میرا تو جو بھی پیشنٹ آتا ہے میں اس کو یہی کہتا ہوں کہ ہم 70% آپ کو میڈیسن سے ٹھیک کریں گے، 30% آپ نے غذا سے خود ٹھیک ہونا ہے۔ صبح جلدی اٹھنا چاہیے، نیند پوری کرنی چاہیے، واٹر انٹیک اپنا بہتر کرنا چاہیے، اور کھانا جو ہے وہ سادے کی طرف آنا چاہیے، اصل کھانا وہی کھانا ہے ہمارا۔ صحیح۔ اچھا یہ سٹریس ہے، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، یہ کس طرح سے ہمارا جو گٹ سسٹم ہے اس کو متاثر کرتا ہے؟ جی میں پہلے عرض کر چکا ہوں، جیسے کہ نا آئی بی ایس جو ہو رہا ہے لوگوں کو، زیادہ تر جن کو نہیں پتہ ہوتا ہے، تو یہ وہ لوگ لوپ میں چلے جاتے ہیں، اور سٹریس کے بغیر اگر بڑے شہر میں رہنا ہے آپ تو، اور ہم سب لوگ ہم اپنی کلاس سے ایک سٹیپ اوپر جا کر زندگی بسر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور موبائل فونز بھی بہت زیادہ سٹریس کاز کر رہے ہیں۔ آپ ٹریفک میں اگر کہیں پر بھی پہنچنا ہے 1 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے تو آپ 1 گھنٹے میں نہیں پہنچ سکتے نا کسی بھی میٹروپولیٹن سٹی میں۔ وہ سب کی سب چیزیں روزانہ ہمیں صرف کھانا نہیں، ہر چیز ہمیں متاثر کرتی ہے اور ہر چیز ہمارے گٹ ہیلتھ کو متاثر کرتی ہے۔ اچھا ہم کہتے ہیں کہ اپنی غذا کو آپ بہتر بنائیں، اپنی خوراک کا خاص خیال رکھیں، آپ نے ہیلدی ڈائٹ لینی ہے۔ اب ہیلدی ڈائٹ کے جو آپشن ہے اس میں کون سی چیز، غذا میں کون سی ایسی چیزیں ہیں، ہر باڈی کے لیے ڈفرینٹ دائرہ، ہر چیز کا ایک ہوتا ہے اثر، تو وہ کس طرح سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ افیکٹو ہوگی، کون سی غذا کس کے لیے؟ جی میں وہی عرض کیا تھا جو آپ بھی کہہ رہی تھی کہ جو ایک تو ہے کہ حالت صحت، مطلب ایک انسان ہے، مطلب ہم لوگ ہیں جو بالکل ٹھیک ہیں، تو اس میں سب چیزیں کھانی چاہیے، اس کے لیے اعتدال بہت ضروری ہے، مطلب گرم بھی کھائیں، ٹھنڈی بھی کھائیں، میٹھا بھی کھائیں۔ ہاں جب کچھ چیز آپ کے کسی بھی خلط کی زیادتی ہو گئی ہے، ویٹ بڑھ گیا ہے، گٹ ہیلتھ متاثر ہو گئی ہے، یا خدا نخواستہ کوئی اور عارضہ ہو گیا ہے، تو اس کے مطابق فوری طور پر جو ہے وہ مسند طبیب سے رابطہ کریں اور فوری طور پر اپنی ڈائٹ چینج کریں۔ گھر میں تو میں تو اپنے پیشنٹس کو یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں تو سب چیزیں کھائیں،
صحیح، آپ کو سب چیزیں جو کہ گھر میں اویلیبل ہیں جیسے فروٹس ہیں، ویجیٹیبلس ہیں، وہ آپ کو لینی چاہیے. نسخہ آپ بتا رہے تھے کوئی، آپ نے کہا کہ گھر میں ہمارے کچن میں موجود جو چیزیں آئی بی ایس پر آ جاتے ہیں کہ جو پیشنٹ آئی بی ایس کے ہیں جب ان کو ڈائگنوز ہو جائے کہ وہ آئی بی ایس کا شکار ہو گئے ہیں، اور وہی جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ آن آف ان کو کبھی ڈائریا ہو جاتا ہے اور کبھی کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے، اور وہ ایک کسی بھی طبیب کے پاس جانے کے بعد ان کو اندازہ ہو گیا کہ ان کو شروع ہو گیا، تو ان کی غذا کا میں بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے ان کو بیکری آئٹم چھوڑنی ہے، کچھ بھی نہیں لینا. ڈبل روٹی کبھی کبھار اگر ہو سکتا ہے تو، کیونکہ ڈبل روٹی میں پرزرویٹیوز نہیں ہوتے، تو باقی سب چیزیں اس میں بند ہوتی ہیں. اس میں سفید چنے کی دال اور بیسن اور اس کی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں وہ سب بند کر دیں فوری طور پر. بیسن میں چنے سے ہی بنتا ہے نا، وہ چنے کی دال سے بیسن کی جتنی بھی پروڈکٹس بنی ہیں، اور تمام تری ہوئی چیزیں بند کر دینی ہیں فوری طور پر. مارچ کی دال بند کر دیں. آٹا کھا سکتے ہیں جی اس میں آٹا گندم وغیرہ تو بالکل ٹھیک ہے، اور وہ تو کھانے چاہیے. اور آئی بی ایس کی بھی فی الحال بات کر رہا ہوں. اس کے اندر اچھا اس کا جب علاج سٹارٹ کریں تو اگر بہت زیادہ شدت نہیں ہے اور پیشنٹ کی ڈی ہائیڈریشن بہت زیادہ نیچے نہیں چلی گئی ہے بہت، کیونکہ وہ زیادہ ڈائریا ہونے سے وہ ڈی ہائیڈریٹڈ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد گردے بھی متاثر ہوتے ہیں. اگر وہاں وہ نہیں ہے تو اس کے لیے ایک سادہ سا نسخہ ہے بالکل. وہ گھر میں لازمی چائے بالکل چھوڑنے کے بعد قہوہ کی طرف آ جائیں، مطلب صبح بھی، دوپہر میں بھی، شام میں بھی. وہ پودینے کا قہوہ، زیرے کا قہوہ، یا دونوں کو ملا کر وہ ایک قہوہ بنا سکتے ہیں. نسخہ اس کا میں بس سادہ سا ایک بتا دیتا ہوں کہ 1 چمچ اناردانہ لیں، اس کو 2 کپ پانی میں ڈالیں. اناردانہ اور پانی صاف ہونا چاہیے، یا بوٹل واٹر یا آر او واٹر، ٹھیک ہے. اس 2 کپ پانی کو میں چینی ڈالنی ہے، تھوڑی سی چینی، شکر یا گڑ. اچھا اس کو اندر ہی پکانا ہے، اس کو الگ سے بعد میں شامل نہیں کرنی چینی. اناردانہ اور چینی کو پکانے کے بعد جب وہ 1 کپ رہ جائے تو اس کے اندر نمک ڈالنا ہے. اچھا نمک وائٹ نہیں ڈالنا، وہ کالا نمک. اچھا وہ جب آخری ابالا اس کو آنے لگے تو اس میں چند پتے صرف پودینے کے ڈالنے ہیں آخری ابالے میں. سٹارٹ میں نہیں، آپ سٹارٹ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف چینی یا شکر آپ ایڈ کر سکتے ہیں، کرنی ہے، بلکہ کرنی ہے آپ کے پاس تو وہ آپ ایڈ کریں، اور مسٹ کریں گڑ، آرگینک شکر یا چینی، صحیح ٹھیک ہے. وہ اس میں شامل کر کے یہ یقین کریں کہ ہم نے پیشنٹس کو استعمال کروایا ہے، یہ 8 سے 10 دن کے اندر اندر پیشنٹ کی ساری علامات ختم ہو جاتی ہیں. جب اس کو گیس نہیں ہوگی، تذابیت نہیں ہوگی، مطلب بدہضمی نہیں ہوگی، وہ پراپر کھانا شروع کرے گا تو انرجی آٹومیٹکلی آنا شروع ہو جاتی ہے. پھر میڈیسن بھی کام کرتی ہیں، جو میڈیسن ہوتی ہیں وہ اس پہ بلڈ پریشر یا شوگر، جیسے آپ کہہ رہے ہیں چینی بھی ایڈ کر سکتے ہیں. کوئی چینی میں نے ادویاتی نقطہ نظر سے ایڈ کروائی ہے، ممانعت نہیں ہے شوگر کے پیشنٹ کے لیے بھی ممانعت نہیں ہوتی، کیونکہ دن میں 1 کپ پینا ہے، اور وہ بھی آدھا چمچ میں نے ایڈ کروائی ہے نا، تو اس کے لیے بالکل ٹھیک ہے. اور کالا نمک ہے وہ یہ دوا بن جاتی ہے. آپ ایک دیکھیے گا کہ وہی چاول ہوتے ہیں، وہی چکن ہوتا ہے، وہی مسالہ جات ہوتے ہیں، لیکن جب الگ طریقے سے بناتے ہیں تو وہ بریانی ہوتی ہے، اور الگ طریقے سے بناتے ہیں تو وہ پلاؤ ہوتا ہے. پلاؤ بھی ہوتا ہے اور کھچڑی بھی بن جاتی ہے. تو میں نے جو نسخہ بتایا نا وہ الحمدللہ وہ آئی بی ایس کے پیشنٹ کے لیے وہ یہ جو چیزیں میں نے ایڈ کروائی یہ دوا کی نوعیت سے. اچھا میں چاہتی ہوں کہ ہم چونکہ وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ صبح اٹھ کے ہمیں روٹین میں اپنا گٹ ہیلتھ کو بہتر کرنے کے لیے خواتین کو خاص طور پہ آپ کچھ بتائیں گے ٹوٹکا؟ جی خواتین کے لیے میں کروں گا کہ وہ اگر گٹ ہیلتھ ان کی ٹھیک ہے تب بھی مطلب وہ شروع کر دیں چیا سیڈ اور فلیکس سیڈ کا استعمال ریگولر کرنا شروع کر دیں. وہ اتنی زبردست چیز ہے وہ کہ رات کو بھگو دیں. سردیوں میں بھی اور سردیوں کا ایک ہمارے ایک ساتھی ہیں وہ 3-4 سال سے وہ اپنے پیشنٹس کو وہ بتا رہے ہیں. میں نے پچھلے سال سے سٹارٹ کیا ہے کہ وہ بہت کام کرتا ہے کہ وہ چیا سیڈ اور فلیکس سیڈ بھگو دیں رات کو، اور جو گلاس پانی کا جس میں بھگوئے ہیں اس میں صبح کو تھوڑی سی اجوائن شامل کر کے اس کو اوون میں یا چولہے پر ہلکا سا گرم کر لیں، بہت لائٹ سا گرم کر لیں، نیم گرم، ابالا نہیں دینا. تو وہ گرم پانی کے طور پر بھی اور وہ کعبے کے طور پر بھی، وہ چیا سیڈ بھی، اور اس کے بعد وہ کمال چیز ہے. یہ حالت صحت میں بھی لیا جا سکتا ہے. چلے جی بہت شکریہ آپ تشریف لائے حکیم صاحب، اور اتنے مفید مشورے اپنے گٹ ہیلتھ کو بہتر کرنے کے لیے. خواتین کے لیے ایونٹ پہ جو آپ نے ٹوٹکا بتایا بڑا ہی بینیفیشری لگ رہا ہے.